محمد وآل محمد
گیا
محمد وآل محمد صلوات قدم قدم پہ مجھے قدم قدم پہ مجھے
سلسلہ جہاں ذات متقی آیا اور محمد متقی کی بات
ولادت کا ہے، اور یہ آج پوچھا تصویر دکھا سر چوبیس ہوئی آپ کی شہادت بہت تصور امام کو ملا جو اس منصب امامت پر آپ آئے رہے. لیکن ایک بات اس امام کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جس طرح رسول خدا کو بات اب تک کہا کرتے تھے کہ یہ جو اولاد ہے ان کی اولاد لگنا نہیں ہے، تو کافی عرصے تک امام رضا علیہ السلام کی بھی کوئی لگنا ہوگا. اس زمانے میں بھی لوگ امام رضا علیہ السلام کو اب تک نام سے پکارا جب تک ان کی کوئی لگنا اولاد نہیں ہے. تو آپ کو یہ میں نے کہا نا کہ جہاں دونوں جب مل جاتے ہیں تو بات وہی بن جاتی ہے کہ جسے قریش نے کہا کرتا ہے اللہ نے انہیں جناب سیدہ کی صورت میں اولاد تشریف عطا کی اور ایسی اولاد کہ اب تک جواب قیامت میں دے دیا. اولاد رسول جناب سیدہ کی صورت میں قیامت تک ہے، یہ سادات ہے نا، یہ سب اس افطر کا جواب ہے. تو انہیں بھی کہا گیا اور اس امام کو بھی آخری بات امام رضا علیہ السلام کو افطر کہا جاتا تھا، اولاد نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے اسی طرح جس طرح رسول خدا کو جناب سیدہ کی صورت میں اولاد نصیب عطا ہوئی ہے، اسی طرح کیونکہ اس امام کو بھی کہا گیا تو تمام اماموں میں اولاد کی کثرت جتنی ہے وہ امام رضا کی ہے. امام رضا کی بہت یہ نقوی سادات تقوی سادات فکری سادات سب ایک ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں امام محمد تقی جواد اور امام علی نقی علیہ السلام کو یکم رضا کہا یعنی رضا کے بیٹے. تو ہمیں سارے جتنے سادات نقوی ہے تقوی ہے رضوی ہے یہ سارے آپ کو اندازہ کیجیے کہ آپ کو دیکھ کر کہ کتنی تصویروں اس حوالے سے جہاں وہاں افطر کا جواب دیا جہاں بھی افطر کا جواب دے دیا کہ دیکھو ہم کو ادا کرنے والے ہیں وہ ادا اتنی بلند ہے کہ دو افطر رہناؤں میں ان کی اولاد ہوتی جب ان کی اولاد نہیں ہے تو یہ سلسلہ آگے چلے گا. بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ دوسرے لوگ تو دوسرے اپنے خاندان کے لوگ بھی اس بات سے شامل تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہے. اور پھر جب آخری وقت میں امام کو اللہ نے بارش ادا کیا اس کے بعد بہت مختصر سا ہے، بہت مختصر سا لوگ مانتے نہیں تھے. یہاں بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ وہاں امام نے پہچانوایا. کئی جب بات نے پوچھا مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ یہ تاریخ کہتے کہ امام محمد طویل جواد کا سچ مبارک صرف 3 برس کا آگے پوچھا مولا آپ کے بعد ہمارے امام کون ہوگا؟ امام کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے نے کہا یہ میرا بیٹا یہ تمہارا امام ہوگا. تو مولا یہ 3 سال بچے یہ ہمارے امام ہو گئے تو تمہیں نہیں پتا یہاں تم اعتراض کرتے ہو کہ 3 دن 3 مہینے 3 سال کا ہو گئے ہمارے امام کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تم نے نہیں پڑھا. ارے 3 دن کا بچہ عیسیٰ کہتا ہے عیسیٰ نے 3 دن کا ہو کر پڑھا تھا کہ میں نبی ہو تو کبھی عیسیٰ کا بیٹا امام نہیں ہو سکتا. یہ 3 سال کا بچہ نہیں ہو سکتا. یہ امام ہے چاہے بچہ ہی کیوں ہو اور اگر جاننا چاہتے ہو تو پھر امتحان لے لو. کوئی سوال جو کرنا چاہتے ہو تمہیں پتا چل جائے گا کہ جس کو امام بناتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے. اس دنیا میں نہیں آ کے پڑھتا عالم بن جاتا ہے سے پڑھتا رہتا ہے. اور پوچھنا جو چاہو پوچھو تعلیم کہتی ہے کہ سماجوں کی برباد ہو گئی. کئی ہزار لوگ جمع ہو گئے اور اس کمشن امام سے جن کا صرف 3 برس کا ہے سوالات یہ کتاب میں لکھا کہ 30,000 سوالات مسلسل 3 دن تک امام سے ہوتے رہے. 3 برس کا اور امام جواب دیتے رہے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کہے مجھے اپنے سوال کا جواب نہ ملا بلکہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا
سے امام بنے ہیں 7 برس، اور آپ کو معلوم ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی اس وقت کیا پوزیشن تھی کہ وجہ ہے عباسی حکومت مامون رشید کی حکومت ہے جس میں امام وزیر ہے، اور جب امام کی شہادت ہوئی تو پھر تاریخوں نے یہ لکھا کہ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے جناب محمد تقی جماعت کو بلایا گیا، بازار میں مامون رشید کو بلایا، امام پہنچے ایک جگہ بتا بچے بھی کھیل رہے تھے، امام وہاں ان بچوں کے ساتھ اتنے میں مامون رشید کی سواری وہاں سے گزرنے والی، جیسے بچوں کو پتا چلا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، سب راستہ چھوڑ کے چلیں گے، امام کہہ رہے آپ نہیں کھڑے۔ جب مامون رشید وہاں سے گزرے دیکھا سب گئے، ایک بچہ کھڑا ہوا یہ نہیں گئے، غریب آدمی پوچھا یہ سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ جواب دیا میرے جانے کی 3 وجہ ہو سکتی تھی لیکن ان میں سے مجھے کوئی وجہ نہیں آئی، تین وجہ ہو سکتی تھی میں جا سکتا تھا لیکن ان میں سے مجھے کوئی ضرورت نہیں آئی۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی تھی، ہم پوچھا وہ 3 وجہ کیا؟ پہلی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں غلط گناہ گار ہوتا تو تمہارے باکس میں ڈر بھی نہ میں نے جو گناہ کیا ہوتا تو تمہارے باکس میں ڈرا کیا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہیں ظالم سمجھتا کہ تم اس پر ظلم کرے گا، اب میں تمہیں ظالم نہیں سمجھتا کہ تم پر ظلم کرے گا، اگر تم ظالم ہے تو مجھے جانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ راستہ اتنا تنگ نہیں جو تمہارے گزرنے میں رکاوٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے اور تماشا ہے کوئی رک نہیں سکتا، لیکن یہ ایمان ہے جس نے رک کر اس کے سوالوں کا جواب بھی کیا اور وجہ کی بتائی کہ میں کیوں رکا ہوا ہوں، کیوں نہیں جاتا، جواب میں بتا دیا تو چلا گیا، سمجھ گیا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی بچہ ہے۔ پہنچا اپنے منزل پر، اس کے پاس باز تھا، اس بات کو اس سے جوڑا، اس سے جا کر دریا میں سے مچھلی کا انتظار کیا، مچھلی کو لا کر مامون رشید کو دیا، اس نے اس مچھلی کو اپنے مٹھی میں رکھا اور پھر واپس اپنی منزل کی طرف چلا اسی راستے سے واپس۔ جب گزرا تو دیکھا وہ بچہ ابھی تک نہیں کھڑا ہے، نہیں کھڑا ہے، اور تم ابھی تک گئے اور تم نے میرے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا۔ جو میں نے 3 وجہ بتائی تھی تم بتا دیتے اس میں، یا تو اپنے کو جانے کچھ سمجھتے اور آگے سے چلا جاتا، کیونکہ تم نے جواب نہیں دیا میں نہیں رہتا، سمجھ گیا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ مٹھی میں کیا ہے، جانتا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے جواب دیا میرے بابا اور جان اللہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے زمین و آسمان کے درمیان میں دریا پیدا کرے اور ان دریاؤں میں مچھلیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور دنیا میں کچھ ساحوانی پیدا ہو رہے ہیں جن کو شکار کا شوق ہوتا ہے، وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، اپنے باتوں کو چھوڑتے ہیں، جو باہر دریا سے مچھلی پکڑ کر آ کر ان کے گروہ میں ڈالتے ہیں اور وہ اپنی مٹھی میں چھپا کر کھانا ہے اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان میں دریا کو بنایا، اس میں مچھلیاں اللہ نے پیدا کی، اور دنیا میں جو کو صاحب اختیار بنایا، اور وہ صاحب اختیار شکار کے لوگ نہیں ہوتے، جو شکار کے لیے نکلتے ہیں ان کے پاس شکار کے لیے جاتے ہیں، دریا سے مچھلی کو پکڑتے ہیں، بادشاہ کے روز میں ڈالتے ہیں، وہ مٹھی میں چھپا کر بادشاہ کے رسالت کا امتحان لیتے ہیں، بلکہ سنتا تھا تو ہمارا نہیں ہو سکتے تو خاندان رسالت کہا جاتا تھا، ایسا جواب بھی دے سکتا ہے پھر خاندان رسالت کا مطلب یہ بھی خاندان رسالت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ جملہ کہا کہ جب امام نے اتنی ساری بات کہی تو بھائی امامت کے ہاتھ جوڑ رہے سے یہ پوچھا تھا کہ مٹھی میں کیا ہے، آپ کے عزیز مچھلی یہ بات تو ہے، اگر امام نے اس نے پوچھا میں مٹھی میں کیا ہے، امام نے مچھلی یہ اتنی ساری تبدیل امام نے یہ ساری باتیں
جو ہے انسان علم ہے اور اسی علم کے ذریعے سے اپنی پہچان کراتے ہیں. تعلیم میں بہت سارے راستے لوگ لیے کہ ہم ان کو دنیا کے سامنے نہ پیش کریں تو ایک مجبوری ہو جاتی ہے کہ جب خود کسی مسئلے میں پڑ جاتے ہیں حل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہر وہی کرے گا جسے خدا نے اس کو اٹھایا. یہ مشکلیں حل کرنے والی ہے. جب ہم مسئلے آتے ہیں وہ حل نہیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کی ایک بابا کیا ہے بس معمول نے بلا دیا. وہ زمانہ بڑا مختلف زمانہ ہے. اور یہ بات اور بڑی فاطمہ اس معلوم وسیع کے زمانے میں اس نے کوشش کی تھی کہ میں دونوں کو ساتھ رکھوں. اس لیے امام رضا علیہ السلام کو اس نے ولیعہد بنایا تھا. اب امام کے بعد پاس میں جتنے لوگ تھے جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان انسان سے کی تعلق بڑھے اور ان کا مرتبہ بلند ہو جائے. لیکن جب امام آئے اور دربار میں آنا تھا جب آتے لوگ کو کھڑا ہو جاتے امام کی تعلیم سے ساتھ پہنچ گیا. اتنا احترام جبن نوبات کے لوگ دیکھ کے حیران ہو. اس بچے کا اتنا احترام, اس بچے کی اتنی عزت, یہ بڑی فاطمہ کی اتنی عزت کرتے ہیں. کیا یہ ان میں سے ہو گئے ہیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہونے لگے. اس میں واقعہ ایک اور ہو گیا. برداشت کرتے رہے, بادشاہ کے سامنے بول نہیں رہے. لیکن ایک بات ایسی ہو گئی کہ سارے مل کر احتجاج کے طور پر آ گئے. وہ بات کیا تھی کہ ان کو پتا چلا کہ محمود رشید نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بیٹی میں فضل کا نکاح اب امام تقی علیہ السلام سے یہ بات جیسے امام وفات کے لوگوں کو پتہ چلی سارے مل کر پہنچے کہ آپ یہ کیا نظر کر رہے ہیں. آپ کی عزت کا سوال ہے. آپ 7 سال کے بچے, ابھی بچہ اس کو اتنا آپ عزت اور وقار اتنا احترام اس کا کرتے ہیں, ہم نے برداشت کر لیا. لیکن اب یہ آپ کی عزت کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی اس سے اب ہو جاؤں گا جو ابھی بچہ ہے, ابھی اس کا وہ معیار نہیں ہے. ارے کہتے وہ کہتے ابھی بچہ ہے, اس کی وہ منزلت نہیں ہے کہ وہ آپ کا داماد ہو سکے. اس کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں. اگر آپ نے ضد کر ہی لی ہے, بڑی توجہ زیادہ بیٹھے, اگر آپ نے ضد کر ہی لی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے کرنا ہے تو پہلے کچھ ایسا کیجیے کہ اس کو پڑھا دیجیے تاکہ کچھ بن جائے. لیکن تو یہ نہ کہے کہ ایسے کو کہ جو پڑھا لکھا نہیں تھا اس کو داماد بنا دیا. ان کو کہیں کو پڑھا دیجیے. بندے سننا تھا کہ محبت نے کہا تم اس سے پڑھانے کی بات کرتے ہو, تم سارے مل کر اسے نہیں پڑھا سکتے ہو, تم سب کو پڑھا سکتے ہو. اس سے پڑھانے کی بات کرتے تمہیں ضرورت پڑتا ہے. اسے نہیں جانتے, میں جانتا ہوں کون ہے. تم اس کے پڑھانے کی بات کر رہے ہو, تم میں سے کس میں طاقت ہے اس کو پڑھا سکتا ہے. تو سب کو پڑھائے ہو, کوئی اسے نہیں پڑھا سکتے. اور حیران ہو گئے بادشاہ نے اپنی بات کر دی. اتنے بڑے عالم پڑے ہوئے کوئی ان کے برابر نہیں ہے. اور وہ پڑھائے گا اور وہ یہ اس کو کوئی نہیں پڑھا سکتا. ضد پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ایسی بات کر رہے ہیں. تو اگر نہیں تمہیں یقین آتا ہے تو امتحان کر دو. وہ امتحان پتا چل جائے گا ابھی کون پڑھا سکتا ہے پتا چل جائے گا. تمہیں لکھا ہو اگر ٹھیک ہے تو کہاں یہ امتحان کم کریں گے. اس کو ادارے کہ نہیں یہ امتحان کم کریں گے. چلو اگر تمہیں ان سے کچھ سکھا سکتے ہو دباؤ سکھانے والا یا پھر دیکھ لینا کہ وہ تمہیں سکھاتا ہے. خالی کہتے کہ غلط ہو گیا, پورا دربار لگ گیا. سارے ہمارا جو بڑا وزیر آپ کو اس کے ساتھ دکھا ہے کہ 9 تو علماء بہت بڑے علماء جو پیدا کر رہے ہیں بہت امام آپ ان کے برابر میں تھا. وہاں کون آپ اس سے سوال کرے گا, آپ میں سے تعریف لے کر تاج برابر یا اسلم دوست تھا. سب نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے عالم یہ ان سے سوال کریں گے. اس نے ایک مرتبہ معمول کی طرف دیکھا, کا اجازت ہے تمہیں تو کبھی بھی نہیں سوال ان سے کرنا ہے. تمہیں تو یہ بھی کبھی نہیں ہے آواز مجھ سے نہیں کرتا, جس سے دباؤ کرنا ہے اس سے پوچھو.
کیفیت ہو سکتی ہے اور ہر کیفیت کے مطابق اس کا جواب ہو سکتا ہے. یہ جوان ہمارے سوال ہی ہوتا ہے بیکار ہے. اس سوال کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکار کی احرام کی حالت میں شکایت کرے تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس کی تو کئی کیفیت ہو سکتی ہے, کئی قسمیں ہو سکتی ہے. امام نے کہا بھائی اس قسمیں ہے, بھائی اس حالت میں دیکھی تو حالت کا بیان کرو, اس لیے کہ اگر تو اپنی حالت نہ بتائی تو جواب غلط آ سکتا ہے, حالت رونگ ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر کیفیت کا پتا ہو تو جواب صحیح آ سکتا ہے. اب یہ کیفیت بتاؤ کہ جس کیفیت میں یہ شکایت کیا, اتنا بڑا عالم ہے, چپ ہو گیا, چپ ہو گئے بندے, اب کیفیت نہیں مانتا. یہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے, شکایت نہیں بتا سکتا, اتنا بڑا لاجواب ہو گیا. امام نے کہا 22 کیفیت ہو سکتی ہے, 22 کیفیت ہو سکتی ہے. یہ جو اس نے شکایت کیا احرام حج کا کھڑے ہوئے کا تھا, پہلی منظر کا یہ پہلے بھی رہتا رہا ہے, اور یہ شکایت کرنے والا جو تھا پھر میں بھاگ کر کیا تھا, پھر بھاگی کر کیا تھا, وغیرہ نہیں کر کیا تھا. بھائی امام نے بتا دے رہا کہ میں سے کوئی کیفیت ہو بتاؤ. حیران ہو گیا, یہ تو اتنی قسمیں بتا رہا ہے, ہم ایک سوال نہیں کر سکتے تھے, ماننا پڑ گیا. اس سے بڑا کوئی آگے ہو نہیں سکتا, ہم اسے کیا بڑھائیں گے, سب کو ہم تو جب سے جانتے نہیں, ہمیں تو معلوم نہیں ہے. امام نے پہلے کیا تھا کیا ہے کہ ہم صرف بات کو نہیں جانتے, ہم تو اصلیت کو بھی جانتے ہیں. ہم اصلیت تک پہنچنے والے ہیں, اس کی جڑ سے بات کرتے ہیں. یہ عالم کی کیفیت جب تک نہ بتائی جائے کہ اس عالم میں جو شکایت کیا گیا ہے تب تک اس کا جواب صحیح نہیں آ سکتا. ہر کیفیت کا دوبارہ مختلف ہوتا ہے. یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کیفیت کے مطابق, حالات کے مطابق عمل بدلتا ہے. پوری تاریخ بتائی ہے کہ کیفیت کے مطابق, حالات کے مطابق عمل ہوتا ہے. اور اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو خیبر کے میدان میں خیبر کا تعلق آ سکتا ہے وہ اپنا حق لے کیوں نہیں سکتا. ہر کیفیت کے مطابق عمل ہوتا ہے, کیفیت کے مطابق عمل ہوتا ہے. وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا عمل ضروری ہے, کیا کرنا چاہیے. اس میں جو چیز کوئی بات نہیں ملی تو پھر اس کے بعد جو سلوک کیوں نہیں کر رہے, آپ کو معلوم ہے اور آئی میں طریقہ بنے ہیں چاہتے ہوئے نہیں کرے. آخری منزل پر جب کوئی تو نہیں ملا کئی بار مولا کے دروازے پر آیا, ہمارا چشمہ بنتا ہے, مان واپس کر دیا, علی نے واپس کر دیا, نہیں کرنا میں تمہارا. کئی بار آئے تمہارے پیچھے سے آ رہا تھا, آخر میں آ کر کہا اگر آپ ہمارا خلیفہ نہیں بن رہے تو ہم نیا شکایت کریں گے. ہم علی سے ہدایت دینے کے لیے غلطی کرنے کی ہماری ہدایت نہیں ہو. ہم علی سے ہدایت دینے کے لیے ہدایت نہیں کی. آپ ہدایت چاہتے ہو تو انتظار ہے, ہدایت کے لیے آئے ہو تو انتظار ہے, ورنہ تمہاری حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر علی نے بتایا کہ آپ اس سے کیوں نہیں ہے. تو امام نے بتایا کہ حالات کے مطابق عمل ہوتا ہے. اس سے کیوں نہیں ہے, کہا اس وقت اس سے تھی کہ وہ خلافت راہ راست رسول خدا کی خلافت تھی. اگر اس میں ہوتی تو درمیان سے نہیں گزر گئے, ان کا غریبوں ہو جانا تھا. لہٰذا علی نے دشمنوں نہیں کی. اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی نے جب یہ خلافت کے منصب پر آئے ہیں حیرت اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک وہ جگہ نہیں بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھا
لیجیے اب جو بیٹھا جائے تو وہاں بیٹھا جائے نا بڑی یہ بھی عجیب کہانی لیکن تاریخ نے بھی مطلب دیکھا کہ ابھی مسجد میں آئے جو مطلب پہلے شروع ہو کر رہا دوسری طرف تھا کہ دنیا ہو رہے تیسری طرف تھا اس جگہ بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھے تھے حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ سب نے ایک سیڑھی چھوڑی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں قدم رکھتے ہیں کہاں تمہیں کیا معلوم یہ قدم کوئی معمول نہیں ہے یہ ممبر کی سیڑھی آتا ہے یہ قدم تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے بارے قدم آئے ہوئے ہیں یہ تو وہ قدم ہے جو آخری رات کے سمندر پر اپنی جگہ پر آ گیا ہے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے جو مصطفیٰ کی جگہ تھی ہماری کو بیٹھا ہے اس ہم نے بتایا نہیں تھا کہ کیفیتیں بتانے سے جواب صحیح مل سکتا ہے اگر کیفیت نہیں بتاؤ تو تمہارا جواب صحیح نہیں آ سکتا ہمیں غلطی ہو سکتی ہے جو تمہارا خوش ہو جائے تو آپ اس کا کچھ مل جائے یہ ایمان بتا سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف سے یہ بتایا منزل ہے یہ جو انسان کی کامیابی کی منزل ہے اسی اللہ کے رسول نے کہا جائے میری محبت ایمان اور تقویٰ میری محبت ایمان اور تقویٰ اور تیری عداوت وہ نبھانا علی سے محبت کرنے سے ایمان آتا ہے علی میری محبت ایمان ہے اور تقویٰ ہے جو علی سے محبت کرے گا وہ صاحب ایمان بھی ہوگا صاحب تقویٰ بھی ہوگا تو ان سب کی محبت ہمارے لیے تقویٰ کے منزل میں رہنے والی ہے ہمارے ایمان کو بھی ثابت کرنے والی ہے بہت ساری باتیں ہوتے ہیں دنیا میں ایمان کی ثابتی سب سے اہم ہے ایمان زیادہ اہم نہیں ایمان پہ قائم رہنا اہم ہے جو ایمان پہ قائم رہے وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور ایمان کے کامیابی کی منزل ہے اور تقویٰ کی منزل ہے وہ تقویٰ اور ایمان آپ سے ہو بھی نہیں سکتا جب تک یہ عمل ہو تقویٰ کے ساتھ نہ ہو زمانے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے تمہاری ہدایت جو میرے ذمہ ہے اور میں زمانے کے لیے تمہاری اس ایمان کی سلامتی کو اور اس تقویٰ کو بولتے رہتا ہوں دیکھیے ہم بہت ساری باتیں کہتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ محمد سے محبت کریں ان اماموں کی اطاعت کریں یہ ہم صرف جذبات میں نہیں کہتے ہم مانتے ارادہ لوگوں سے بھی کریں کیا آپ مان ہو دیں جذبات کی نہیں ہے یہ ضرورت ہے یہ جان کی ضرورت ہے ہر پرانا دعوت کو ہوتا کہ آگوت متقیوں کے لیے اور متقی ہونے کی سکتا جب تک ان سے محبت نہ کرے ان کی محبت تقویٰ ہے تو جس کو متقی بننا ہے اور جس کو اپنی آخرت سنوارنی ہے اس کی ضرورت ہے کہ محمد والے محمد سے محبت کرے اپنی آخرت سنوارنی ہوگی اس کے لیے ہم ان کو کرنے والے ہمارے سارے ساتھ آئے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ محمد والے محمد سے محبت کرے گا اور اسے فکر نہیں ہے کہا تھا اپنے زمانے کے ماں کو بچانے بڑے بن جاتا ہے وہ چاہیے اللہ کا رسول یہ نہیں کہا تو بغیر نبی کے پہچانے بن جائے ہوئے نہیں ایمان کو پہچانے بغیر وہ تمہارا تمام ہو جاتا ہے یہ ہر زمانے کے لیے ایمان موجود ہے تو ان کی محبت اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ہماری آخرت کے سنوارنے کا سبب ہے اور جس انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ آل محمد کے دروازے پر آ جائے یہ آل محمد اتنے ایماندار ہے کہ یہ ضمانت دیتے ہیں جو ہمارے پاس آتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہمارے دل پہ آ جاتا ہے اس کی کامیابی یقینی ہے اس لیے کہ انسان گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد اللہ نے وعدہ کیا وہ تو وعدہ کرتا اس کی کیفیت میں یہ بھی ہے امام نے پانچ کیفیت بتائی اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے شکایت کی حالت حرام میں تو اپنے گناہ پر نازل ہے کیا اس کا کچھ ہوتا ہے اگر نازل ہو جائے تو دوبارہ نہیں
ایمان کی منزل ہے اور وجہ ہے تو ان کے وسیلے سے ہماری بابا قبول ہوتی ہے ایسی قبول ہوتی ہے تو دنیا دیکھے جو مرتبہ ہوتا اللہ نے کیا حسین کے سبزے میں وہ کسی کا ہے دلہ ہوا تھا لیکن آگے حسین کی بات ہے اور حسین کے وسیلے سے توبہ کی ہے تو حسین معاف کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی معاف کر دیا بتا دیا دنیا دیکھو یہ وسیلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ضروریت کر سکتا ان کی وجہ سے دعائیں قبول یہی ہے جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سہارا ہے اور آخرت کا بھی سہارا ہے ایمان بہت مختصر تھا لیکن اس کے باوجود ایمان نے اس علم کے ساتھ جو علم محمد ہے حکومت کے مسئلے بھی حل کیے اپنے چاہنے والوں کے مسئلوں کو حل کیا ان کی بھی فکر کی لیکن اس کے باوجود کیا جانتی ہے جب آیا محمد اس دنیا کے سامنے آتے ہیں لوگوں کو محمد امام رضا علیہ السلام کو ولیت بنایا کہاں بھی آپ کی نماز پڑھانے کے لیے چل جب منظر دیکھا تھا تو خود واپس کیا کہ آپ جب نہ کریں کیا کہا کہ دیکھا کر کے ہی آج محمد کی ضرورت رہی تو مجھے ہماری طرف آئے گا بہت احترام کرتا تھا جب دیکھا لوگ ان کے پیچھے جانے والے کے بعد یا نشین نے بہت سب کو راستہ ڈالی بہت سے تاریخیں ہیں مختلف روایتیں جنہوں نے لکھا کہ اب وہ کسی نے لکھا کہ مزید سے عداوت ہوئی وہاں کھانے میں زہر ملا دیا گیا اپنے عداوت ہوئی کھانے میں زہر ملا دیا گیا کسی نے کہا سوچا یہ ذریعے سے زہر ایمان کو دلوائی ہوئی بہرحال تعلیم یہی ہے کہ ایمان کو راستہ سے ہٹانے کے لیے تعلیم یہی ہے محبت کی کہ اس کو ہٹانے کے لیے حالت کر گیا سب تعلیم وہی ہے جانتے ہیں بات یہ کیا ہونے والا ہے لیکن وہی آپ کے بعد تصویر بن جائے گا ہم اس کی نظر پر رکھتے ہیں وہ جو جانتا ہے ہم اس کی نظر پر رکھتے ہیں وہ جیتنا ہمارے لیے اہتمام کرتا ہے ہم اس کی نظر پر خوش رہیں گے یہ آپ کو کہاں آئیں گے جو بیان کی بات کرے گا اکیلے ہیں مندروں میں نہیں ہے ہم کے بلا پریوار کو زہر دی گئی ہے اور وہ زہر میں حسد کیا ہے اور زہر میں حسد کیا اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے خاندان کا اپنا کوئی نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی عجیب ہے نہیں ہو ارے پردیش ہے اپنے پردیش سے بہت دور ہے اس عالم میں نام نہیں ہو اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن وہ عالم رہتی ہے ہو جب قریب آیا تھا مدینے سے اعجاز بھارت سے امام علی رضی آئے اپنے بھارت سے میرے نہیں ہو آگے بھارت سے میرے دوسروں قدم پر تمام کیا اس لیے کہ کسی امام کا کسی بادشاہ کا دوسروں قدم پہ غیر بادشاہ نہیں کر سکتا امام آئے اور آگے اپنے بابا کیے دوسرے قدم کا اہتمام کیا لیکن اداکاروں میں کتا کہوں یہ میرے امام اداکاروں قدم سے دور ہے لیکن کوئی شادی نہیں ہے کوئی ہم نہیں ہے کوئی خاندان کے والے نہیں ہے تم بیٹے نہیں ہو تم بھائی نہیں ہو بہن نہیں ہو لیکن میں ہاتھ جوڑ کر بولا آپ کے پاس سے کوئی نہیں تھا لیکن آ کر بلا حسین کا بیٹا بھی موجود ہے حسین کی بہن بھی موجود ہے حسین کے عزیز بھی موجود ہے لیکن ہاتھ کر بلا ہمیں غریب کرنا
بیمار کی باتوں سے مورکھتا نہیں